پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور دونوں کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے تھے، اور آج یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات ختم کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومتی وزراء کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ رہے تھے کہ ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت میں مذاکرات جاری رہنے چاہیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے، اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اعلان کر دیا ہے، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج کمیشن نہیں بنا تو یہ حکومت کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان ہوگا۔ پی ٹی آئی کی مذاکرات کی خواہش تھی۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے کیا کہا گیا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ کل کوئی خبریں چل رہی تھی کہ 28 تاریخ کو چوتھا مذاکراتی دور ہونے جا رہا ہے، پھر کچھ پتہ یہ چلا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم جب تک کمیشن نہیں بنایا جاتا تب تک مذاکرات کا چوتھا دور نہیں ہوگا۔ یہ شرط تھی پی ٹی آئی کی، تو اتنی جلدی پیچھے ہٹ گئے سر؟ دیکھیں، آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، باقی وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے، حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی اگر آج کوئی سی بھی وقت میں حکومت نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا کمیشن بنتے جا رہا ہے۔ کمیشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں آج سے ہمارے مذاکرات کال آف ہے۔ کمیشن بننا ہے تو وہ 3 سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہو یا 3 سینئر ججز ہائی کورٹ کے ہوں، اس پہ کمیشن مشتمل ہو کہ حکومت اناؤنس کرتی ہے تو ٹھیک۔ بیرسٹر گوہر کی ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور انوار عباسی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ انوار، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سیاسی اختلافات کی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہے کہ برف پگھل نہیں رہی۔ پی ٹی آئی سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ چونکہ 7 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کمیشن بنائے جانے پر، تو ابھی تک تو حکومت کی جانب سے بھی کمیشن نہیں بنایا گیا اور نہ ہی اس طرح کے کچھ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کمیشن بنانے پر راضی ہے۔ تو اس پر جو بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی یہ چاہتے تھے کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے، لیکن آج تک کا وقت دیا گیا تھا، 7 دن دیے گئے تھے حکومت کو کمیشن بنانے کے لیے۔ کمیشن بھی 3 سینئر ججز، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں، 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ تو آج بانی پی ٹی آئی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو مذاکرات ہیں انہیں کال آف کرنے کا کہہ دیا ہے۔ آج تک اگر اعلان نہیں کیا جاتا حکومت کی جانب سے تو پھر یہ مذاکرات کال آف یہ سمجھا جائے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ حتمی اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کال آف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انوار عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد جمیل صاحب، بانی پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے، بیرسٹر گوہر نے کہا، یہ بھی کہا کہ سیاسی اختلافات کی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہے کہ برف پگھل ہی نہیں رہی۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ یہ تھا کہ 1 ہفتے کے اندر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کیا جائے یا اس میں پیش رفت کے حوالے سے یقین دہانی کرائی جائے۔ تو اس وقت تک حکومتی حلقوں سے جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں وہ آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے تو مقدمات اپنی حتمی سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں
فرد جرم عائد ہو چکی ہے، چالان پیش ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر عدالتی کمیشن کا قیام جو ہے وہ بے معنی ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اب اس اسٹیج کے اوپر عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے تو صاف انکار دکھائی دے رہا تھا حکومت کی جانب سے، ابھی تک باضابطہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن جو بھی گفتگو کی گئی ٹاک شو کے اندر، پریس کانفرنس میں سوالات پوچھے گئے یا جو بھی بیانات آئے، ان سے یہی تاثر دیا گیا کہ 9 مئی کے اوپر کمیشن نہیں بنے گا، جبکہ 26 نومبر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس میں فہرستیں دی جائیں قیدیوں کی، لاپتہ افراد کی، جاں بحق ہونے والے افراد کی، ان کے کوائٹ دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید حکومت وقت حاصل کر رہی ہے اور عدالتی کمیشن کے کام میں مخلص نہیں ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ آج یہ جب بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے گئے تو وہاں پر پھر عمران خان نے کہا کہ جو ہم نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا وہ گزر چکا۔ حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ وہ 28 تاریخ تک جو ہے کہ وہ جواب اس کا دیں گے، اور وہ اس کو 7 ورکنگ ڈیز گن رہے ہیں، ہفتہ اتوار چھٹی کا دن وہ تصور کر رہے ہیں۔ تو اب اناؤنسمنٹ تو یہ آئی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ کیا حکومت جو 28 کی کمٹمنٹ حکومت نے کی ہوئی ہے کہ وہ 28 تاریخ تک کوئی نہ کوئی جواب دے گی، اگر اس میں کوئی حکومت ایسی یقین دہانی کراتی ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومت نہ تو 9 مئی میں اور نہ ہی 26 نومبر کے معاملے میں عدالتی کمیشن کے قیام میں اس وقت تک انہوں نے کوئی کنسنٹ دی ہے، نہ کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے، تو ایسے حالات میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ سوچا ہے کہ مذاکرات نہ ہی کیے جائیں۔ اور پھر اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا، اس کے اندر مختلف نوعیت ہے احتجاج کی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر۔ ترسیلات زر کے حوالے سے پہلے ہی پی ٹی آئی نے یہ کال دی ہوئی تھی کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ترسیلات زر کی میں کمی کر دیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ ان کی اناؤنسمنٹ کیا ہوتی ہے یا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ فی الوقت تو اس وقت ایک جو بظاہر ڈیڈ لاک نظر آ رہا تھا، اور اس کے اندر ایک امید کی کرن بھی یہ نظر آ رہی تھی کہ تمام تر اختلافات کے باوجود، تمام تر اقدامات کے باوجود، اور ریسنٹلی جو الکالس ٹرسٹ میں عمران خان اور بشا بی بی کو سزائیں دی گئی ہیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم 4تھے راؤنڈ کا انتظار کریں گے، اور ایٹ لیسٹ ان ایام تک کہ جب تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ عدالتی کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، قیام عمل میں لایا جائے۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل، آپ اپنا نیریٹو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ علینا شگری، اینکر پرسن ABN نیوز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علینا، پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ جی بالکل، اور حکومت کو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جواز ضرور دے دیا گیا ہے کہ اب حکومت یہ کہے کہ مذاکراتی عمل جس کا آغاز بڑے اچھے نوٹ پہ ہوا، اور جو دونوں فریقین تھے، دونوں سائڈ کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کی ٹون بھی بہت مثبت نظر آ رہی تھی، اگرچہ باہر پبلکلی ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں سائڈس کی جو آوازیں تھیں، جو تمام جو اراکین تھے، جو تمام رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، خواہ وہ ہوں یا پھر نون لیگ کے ہوں، ان کی بیانات بہت مختلف تھے اس باڈی لینگویج سے جو کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی نظر آ رہی تھی اور جو اپوزیشن کی کمیٹی کے ارکان کی ڈیورنگ دس پروسیس نظر آئی تھی۔ تو خوشائی نوٹ پہ جس کا آغاز جس عمل کا ہوا، اس کو آج بہرحال یہ جواز ضرور فراہم کیا گیا ہے کہ اب حکومت بولے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکراتی عمل سے رائے فرار اختیار کر لی ہے، اور اب اونس جو ہے وہ زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نظر آتا ہے کہ جو مذاکراتی عمل کی کامیابی پر سوال شروع دن سے عائد ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا کہ اگر تو عمران خان صاحب، اور اس سے پہلے کا سیناریو یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اگر ان کو سزا ہو جاتی تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی یہ مذاکرات چلنے تھے، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف بھی اندیا دے رہی تھی، سزا کے باوجود بھی وہ اس مذاکراتی عمل کا حصہ بننے کو تیار نظر آئے، لیکن